آج اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سربراہ علامہ شام الہی ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کا۔ علامہ صاحب، عید کے موقع پر آتے ہی جب یہ نئی بحث چھڑ جاتی ہے، حقوق العباد لوگوں کو یاد آ جاتے ہیں، اور ایک مخصوص طبقہ ہے وہ ہر دفعہ یہ بات کہتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی قربانی کرنے سے بہتر ہے کسی کی بیٹی کی شادی کروا دیں، کوئی پانی کا کولر لگوا دیں، کسی غریب کو جو ہے راشن لے کر دے دیں۔ تو سر، اس موقع پر ہی آ کے یہ باتیں کیوں یاد آتی ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چیزیں بھی مناسب ہیں؟ اس کے بدلے میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے؟ مجاہد بھائی، بنیادی طور کے اوپر آپ نے یہ جو سوال کیا یہ بڑا ویلڈ اور جائز ہے۔ آپ خود بتائیں کہ عید قربان ہی کے موقع کے اوپر اس طرح کے سوال کیوں اٹھائے جاتے ہیں، یا حج کے موقع کے اوپر، یا کسی بھی نیکی کے شعار کے اوپر یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں؟ ورنہ تو یہ سوال اٹھائے نہیں جاتے۔ میں آپ سے کاؤنٹر سوال پوچھتا ہوں کہ یہ سوال 1 لاکھ روپے کا اینڈرائیڈ موبائل خریدتے وقت کیوں نہیں اٹھایا جاتا کہ 1 لاکھ کے بدلے میں بیٹی کا جہیز بنا دیا جائے؟ یا پی سی اور اواری کے اندر کھانا کھاتے وقت 20-25 ہزار روپے کا جو بل بنتا ہے اس وقت یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا جاتا کہ 20-25 ہزار کی بجائے مسجد میں کولر لگا دیا جائے یا عوام کو کولر فراہم کر دیا جائے؟ تو بنیادی طور کے اوپر آپ خود بتائیں کہ ویلنٹائنز ڈے کے اوپر دنیا میں کروڑوں ڈالر لگ جاتے ہیں، اس کیک، ان بیلونز کے اوپر یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیکی کے کسی بھی کام کا دوسرے کام کے ساتھ موازنہ کرنا قطعاً درست اور جائز بات نہیں۔ ہاں، بچی کا جہیز بھی بننا چاہیے، اور سیمنٹ کی بوری بھی مسجد میں دینی چاہیے، اور واٹر کولرز بھی لگنے چاہیے، لیکن شاعر اسلام کے اوپر یہ جو ایک لبرل مافیا، اگر میں اس کو کہوں تو یہ بات بے جانی ہوگی کہ یہ خاص طور کے اوپر جب شاعر اللہ کی بات ہوئے، قربانی کی بات ہو، حج کی بات ہو، زکوٰۃ کی بات ہو، رمضان میں ڈونیشن کی بات ہو، حالانکہ رمضان کا جو انفاق فی سبیل اللہ سارا کا سارا غریب لوگوں کے پیٹ میں جا رہا ہوتا ہے، لیکن ان کا پیٹ درد ختم نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو ان کا اعتراض ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، بالکل بھی ویلڈ نہیں ہے۔ اور نیکی کے کام دیکھیں، حج ہے، حج ایک اپنا شعار ہے، قربانی ایک اپنا شعار ہے۔ جس ایام میں جو نیکی کا کام ہو اس کو قطعاً اس طرح کنڈیم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کے بارے میں فرمایا جس کی بالکل صحیح۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیں کہ قربانی کے اوپر بات ہے، کیا غیر مسلم قصاب سے بھی قربانی کروائی جا سکتی ہے؟ یہ جائز ہے کہ جو قصاب ہو یا پھر وہ مسلم ہی ہو؟ بنیادی طور پہ مجاہد بھائی، جو قصائی ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ یہ قربانی شاعر اللہ میں سے ہے، اور قربانی مسلمان نے کرنی ہے تو اس کو مسلمان سے کروانی چاہیے۔ البتہ علماء کا اور فقہاء کا اس بارے میں جزوی اختلاف موجود ہے کہ اہل کتاب کا اگر کوئی قصائی ہو اور وہ اللہ کے نام پہ ذبیحہ کر رہا ہے تو وہ حلال ہوگا کہ نہیں؟ تو جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ اہل کتاب کے جو قصائی ہوں گے ان کا ذبیحہ درست ہوتا ہے اور جائز ہوتا ہے، لیکن قربانی ایک منفرد اور الگ شعار ہے جو صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، تو اس میں اسپیشلی اور خصوصی طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ بتا دیجئے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہمارے رشتہ دار، ماں باپ جو فوت ہو جاتے ہیں، ہم ان کے نام پر بھی قربانی دیتے ہیں، تو وہ کیا جائز ہے؟ ان کی کیا یہ قربانی قبول ہوتی ہے؟ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے اوپر علماء کا بہت لمبا چوڑا اختلاف موجود ہے، لیکن میری جو ذاتی رجحان ہے اور ذاتی رائے ہے، مالی صدقہ، کیونکہ فوت شدگان کو ایصال ثواب پہنچانے کا ایک ہی طریقہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، وہ مالی صدقہ ہے۔ تو مالی صدقے کے اندر قربانی شامل ہے۔ تو اس حوالے سے میرا جو ذاتی رجحان ہے اور میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ قربانی مالی صدقے کی ایک قسم ہے، اگرچہ جو علماء اختلاف کرتے ہیں وہ اس کو ایک منفرد اور مکمل عبادت سمجھتے ہیں، لیکن اس میں بھی مالی صدقہ شامل ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے تمام غریبوں کو اپنی قربانی میں شامل کیا۔ تو شریک کرنے کے اوپر تو کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، کیونکہ جو غریب تھے اس وقت جو زندہ تھے وہ بھی شامل تھے، جو فوت شدہ تھے وہ بھی شامل تھے۔ تو قربانی کے اندر میت کو شریک کرنا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت علی سے ثابت ہے، لیکن کیا انڈیپینڈنٹ پوری کی پوری قربانی میت کی طرف سے کی جا سکتی ہے؟ تو جو احباب یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ یہ مالی صدقے کی قسم ہے اور مالی صدقہ ظاہر ہے میت کی طرف سے اجماع امت ہے کہ کیا جا سکتا ہے، ان کے نزدیک یہ جائز ہے۔ اور جن کا موقف یہ ہے کہ یہ مالی صدقہ تو ہے لیکن قربانی منفرد اور ایک انڈیپینڈنٹ الگ عبادت ہے، اگرچہ قربانی حج کا بھی جز ہے اور حج بھی میت کی طرف سے ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ انڈیپینڈنٹ ہے، اور ان کی رائے یہ ہے کہ یہ قربانی
میت کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے، لیکن میرا ذاتی موقف اس ٹھیک ہے۔ اچھا اب ذرا اس بارے میں رہنمائی فرمائیے گا، قربانی کے 3 حصے کیے جاتے ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ ایک تو آپ کا اپنا ہوتا ہے، ایک غربا کا ہوتا ہے، ایک آپ کے عزیز و اقارب کا ہوتا ہے، تو اس کی ڈویژن کس طریقے سے ہے؟ اس میں کس طرح شریعت ہماری رہنمائی فرماتی ہے، کرتی ہے؟ بنیادی طور پہ یہ جو قربانی کے آپ 3 حصے معروف ہے معاشرے میں، یہ مستحب ہے، استحباب ہے، اور قرآن کی آیت سے یہ بات ثابت ہے، کانے، معتر، باعث، فقیر، کہ آپ بھی کھائیے، امیر بھی کھائیں، غریب بھی کھائیں، فقیر بھی کھائیں، محتاج بھی کھائیں، یعنی قرآن کا حکم ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر رشتہ دار امیر بھی ہوں ان کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے یہ معاشرے میں جو 3 حصے بنائے جاتے ہیں کہ ایک حصہ خالصتاً غریبوں اور فقیروں کے لیے اور محتاجوں کے لیے اور سائلین کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اگرچہ وہ امیر ہی کیوں نہ ہو، متمول ہی کیوں نہ ہو، اور ایک حصہ اپنے لیے۔ تو بنیادی طور پہ اس کا حکم استحباب کا، مستحب ہے۔ یہاں پہ جزوی طور پہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے اور وہ سارے کا سارا قربانی کا گوشت اپنے لیے رکھ لیتا ہے تو یہ جائز ہے، اگرچہ پسندیدہ بات نہیں ہے، اور اگر وہ سارے کا سارا بانٹ دیتا ہے تو بھی جائز ہے، اور اگر اس میں سے کچھ کھا لیتا ہے تو بھی جائز ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے مطلب ہر طریقے سے رہنمائی تو کی علیہ وسلم۔ بٹ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم جس طرح بھی ذکر کر رہے ہیں، اکثر ہوتا یہ ہے کہ شو آف کیا جاتا ہے، جو قربانی کا گوشت بانٹنا ہوتا ہے وہ اس کے گھر دے، اس کے گھر جو ارد گرد جو اپنا محلہ ہے نا اسی کو بس دے دیتے ہیں، اور جو حصے جس طرح سے ہمارے شریعت نے ہمیں بتایا ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو ہمارا دین اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، کیا احکامات ہیں ایسے لوگوں کے لیے؟ بنیادی طور پہ انما الاعمال بالنیات، یہ دیکھیں اگر ایک بچہ جانور کو گھمانے پھرانے نکلتا ہے اپنے شوق رغبت سے کہ میں جانور کو چرا لاؤں، اور وہ تو ثواب کا کام ہے، وہ تو نیکی کا کام ہے کہ قربانی کے جانور کو پال رہا ہے، لیکن اس کا سارے کا سارا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر نیت یہ ہو کہ میں نے لوگوں کو دکھانا ہے اور میری قربانی کا جانور بڑا موٹا تازہ ہے اور میں نے لاکھوں کا خریدا ہے، تو یہ تو پھر انما الاعمال بالنیات کے تحت ہے نا۔ اگر اس کی نیت میں ریاکاری شامل ہے، حتیٰ کہ ریاکاری تو اتنا خطرناک مرض ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں، اللہ کے لیے مسجد میں آئے اور دوران نماز آپ کو یہ خیال آئے کہ فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے، اپنی نماز کو عمدہ بنا لیں اور سجدوں کو رکوع کو طویل کر لیں، تو اس میں بھی ریاکاری شامل ہے۔ کجا یہ کہ انسان قربانی کا جانور لوگوں کو دکھاتا پھرے اور لوگوں کو احساس کمتری کا شکار بھی کرتا پھرے اور ریاکاری بھی کرتا پھرے، تو اللہ رب العزت نے تو واضح طور پہ کہہ دیا کہ مجھے نہ قربانی کا گوشت اللہ کو گوشت پہنچتا ہے یا اللہ کو خون پہنچتا ہے، نہیں، اللہ کو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ جس نیت سے تم نے اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کر کے یہ قربانی خریدی کہ کسی غریب کے منہ میں بھی نوالا چلا جائے، میرے گھر والوں کے منہ میں بھی نوالا چلا جائے، میرے رشتہ داروں کے منہ میں بھی نوالا چلا جائے، اللہ کو یہ نیت درکار ہے اور یہ تقویٰ درکار ہے قربانی کے اندر کہ اگر ضرورت پڑے اللہ کے لیے پیسوں کو قربان کیا، جانوروں کے گردنوں کے اوپر چھری کو چلا دیا، اگر ضرورت پڑے گی اپنی خواہشات نفسانی کے اوپر بھی چھری کو چلا دوں گا۔ بے شک، بالکل بجا فرمایا۔ علامہ صاحب ذرا اس بارے بھی رہنمائی فرمائیے گا، شریعت گوشت کو ذخیرہ کرنے کے حوالے سے کیا کہتی ہے؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید محرم الحرام سے پہلے گوشت ختم کرنا قربانی کا ضروری ہے۔ بنیادی طور پہ یہ جو سوال کیا جاتا ہے قربانی کے گوشت کا ذخیرہ کرنے کے بارے میں، تو اس کے حوالے سے جو حدیث مشہور ہے وہ وقتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا معاملہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تاکہ لوگ کھائیں، لیکن جب وہ حالات گزر گئے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ذخیرہ ثابت ہے۔ گویا اگر کوئی شخص 4-5 قربانیاں کر رہا ہے، ان میں سے ایک قربانی کو یا جتنا بھی وہ چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لوں، اس کو ذخیرہ کرنا 100% جائز اور درست بات ہے۔ اور یہ باتیں معاشرے میں غلط العام ہے کہ جی محرم کے اندر ختم ہو جانا چاہیے، محرم سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے، محرم کے دوران ختم ہونا چاہیے، اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ فریج میں فریزر میں، آپ کو پتہ ہمارے معاشرے میں تو عید قربان کے موقع کے اوپر فریزر مہنگے ہو جاتے ہیں، لیکن ہے یہ تو میں نے ایک تمثیلاً بات کی ہے، ذخیرہ کرنے کی ممانعت جو ہے وہ اگر معاشرے میں افلاس ہو، غربت ہو، قحط سالی ہو اور لوگوں کے گھر میں نوالا ہونا ہو، پھر تو کلی طور پہ ذخیرہ منع ہے، اور اگر تو پھر کرنا ہی نہیں چاہیے نا۔ ایبسولوٹلی علامہ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے یہ بھی ہماری رہنمائی کر دے کہ جنہوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرد خاص طور پر ناخن نہیں تراشتے، بال نہیں کٹواتے، تو اس کا ثواب کیا ملتا ہے؟ ہمارا دین کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے
کہ جب پہلی کا چاند آئے تو تم اپنے ناخن اور بال وغیرہ تراش لو، اور اگر تم قربانی کے دن وہ قربانی کرنے کے بعد کاٹو گے تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا۔ یہ حدیث صحیح ہے، یہ بات سر آنکھوں پہ ہے۔ لیکن جو آپ نے سوال کیا یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا یہ حلال ہے، حرام ہے، یا اس کا حکم کیا ہے۔ تو بنیادی طور پہ جس شخص نے قربانی کرنی ہو وہ بھی نہ کاٹے، اور جس نے نہیں کرنی وہ بھی نہ کاٹے، تو وہ قربانی والے دن کاٹ لے گا۔ جس نے نہیں کرنی اس کو ایک قربانی کا اجر و ثواب مل جائے گا، اور جس نے کرنی ہے اس کو دوہرا اجر و ثواب مل جائے گا۔ لیکن کیا یہ فرض ہے؟ تو یہ ہرگز فرض نہیں، یہ ایک مستحب عمل ہے، ایک نیکی کا عمل ہے جس میں ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود ہے، تاکید موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی کاٹ لیتا ہے، اگر کوئی، اصل میں یہ بھی دیکھیں کہ یہ آپ کو حاجیوں کے قریب تر لانے کی ایک جستجو ہے کہ آپ تو حج پہ نہیں جا سکے، لیکن حاجی جو اعمال کر رہا ہے آپ اس کے قریب تر ہوتے چلے جائیں۔ تو اللہ رب العزت اس نیت کے اوپر بھی کہ اگر قربانی کے وقت میں بالوں کو اور ناخنوں کو کاٹ لوں گا اور ان 10 ایام میں نے نہیں کاٹے تو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے دے گا۔ اجر تو اللہ نے دینا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ اگر کوئی شخص کاٹ لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی لعنت ملامت کوئی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بتائیے کہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو باہر رہتے ہیں اور یہاں پر کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو موجود نہیں ہیں تو ہمارا حصہ ڈال دیں، تو کیا یہ بھی ان کی قربانی قبول ہو جائے گی؟ کوئی شخص ہے وہ آپ کو قربانی کا حصہ یا پیسے بیچتا ہے تو اس نے آپ کو وکیل مقرر کیا، شریعت میں اس کے لیے اصطلاح وکیل استعمال ہوتی ہے۔ تو وکیل قربانی کرنے والے کی طرف سے جس نے پیسے دیے ہیں اس کے اوپر وہ احکامات وکیل کے اوپر لاگو ہوں گے، قربانی کرنے والے کی طرف سے لاگو نہیں ہوں گے۔ مثلا عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ عید کی نماز جس نے قربانی کے پیسے بھیجے ہیں اس نے پڑھنی ہے یا وکیل نے پڑھنی ہے۔ تو راجح اور جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ وکیل اگر نماز عید کو ادا کر لیتا ہے اس کے بعد وہ قربانی کے جانور کے گردن پہ چھری چلا دیتا ہے تو اس کی طرف سے ہو جائے گی، چاہے اس نے عید کی نماز پڑھی ہو، ادا کی ہو یا نہ کی ہو۔ یہ مسئلہ بنیادی طور کے اوپر ان ممالک سے آتا ہے کہ لندن سے پیسے آئے ہیں، امریکہ سے پیسے آئے ہیں، جی ابھی وہاں پہ عید ہی نہیں ہوئی اور ابھی تو عید کی نماز ہی نہیں ہوئی اور پاکستان میں ان کی قربانیاں ہوگی۔ مثال دے رہا ہوں، مختلف ممالک کے چاند کی آپ کو پتہ رویت فرق ہوتی ہے۔ تو وکیل جس کو منتخب کیا گیا ہے کہ وہ قربانی کرے تو وہ اگر کر دے گا تو جائز ہے۔ ہاں اس کے اندر ایک جزوی سوال یہ ہے کہ اگر کوئی قربانی کر رہا ہے بطور وکالتاً ہے یا اصالتاً بھی کر رہا ہے تو کیا وہ خود چھری پھیرے؟ تو مستحب عمل یہ ہے کہ عورت کو بھی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ عورتیں بھی قربانی کیا کرتی تھی اور اپنے جانوروں کو خود کاٹا کرتی تھی۔ اور یہ جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ انسان جانوروں کی گردنوں کے اوپر، جو قرآن نے ذکر کیا کہ اللہ کا نام لے کے تکبیرات کو بلند کرتا ہے، عورتیں بھی کریں مرد بھی کریں۔ لیکن اگر کوئی کمزور دل ہے اور وہ چھری نہیں پھیرنا چاہتا تو وہ کسائی کو بھی بطور وکیل چھری پھیرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ وہ قربانی 100% جائز اور درست ہے۔ اگر کوئی دوسرا ٹھیک ہے۔ اچھا علامہ صاحب آخری سوال سر، یہ بتائیں کہ کوئی ایسا شخص جس کے شبہ ہو کہ جو اس کی کمائی ہے وہ حرام کی نہیں ہے یا مشکوک کمائی ہے اس کی، تو اس کے ساتھ قربانی کے عمل میں حصہ لیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ قربانی میں اس کو حصے دار بنایا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ دیکھیں یہ بڑا جائز اور ویلڈ ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ محلے کے اندر ایک بندہ لنگڑا بکرا یا لنگڑا جانور لے آئے تو ہر بندہ کہے گا یہ عیب دار ہے، عیب دار کی قربانی نہیں ہے، اور وہ 4 مشہور عیب ہیں، اور کان بھی آدھے سے زیادہ کٹا ہو، سینگ بھی آدھے سے زیادہ ٹوٹا ہو، لنگڑا ہو، کانا ہو، حد سے زیادہ کمزور جانور ہو تو ان کی قربانی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی لنگڑا جانور لے آئے تو آپ کہیں گے یہ عیب دار جانور ہے، اس کی قربانی نہیں ہے۔ لیکن میں اور آپ اتنے غافل ہیں کہ کمائی ساری کی ساری عیب دار ہو، کمائی ساری کی ساری حرام ہو، کمائی میں عیب شامل ہو، ہم قربانیاں کرتے پھریں۔ یعنی اگر قربانی کرنے سے بہتر ہے، یہ میں شرع صدر سے بات کر رہا ہوں، ایک بندے نے حرام کی کمائی سے اگر قربانی کرنی ہے اس کے لیے 100% بہتر یہ ہے پہلے حرام چھوڑے۔ حرام کا چھوڑنا اس قربانی سے زیادہ بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور یہ تو رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ حلال کھاؤ پھر نیک عمل کرو۔ اور پھر یہ انسانوں کے لیے بھی ہے کہ سارے انسان حلال کھائیں پھر نیک عمل کریں۔ تو گویا نیکی کا کوئی بھی عمل اس وقت تک قابل قبول ہی نہیں اگر بندے کی کمائی حلال کی نہیں ہے۔ تو اگر انسان کی کمائی حرام کی ہے تو اس کا کوئی نیکی کا عمل قبول نہیں ہے۔ تو ایسے حرام کی کمائی کے جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں وہ کسی قربانی کے اندر حصہ ڈالیں تو اس ٹھیک ہے، اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بہت شامل الہی ظہیر صاحب صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ قربانی کے حوالے سے بڑی خوبصورت آپ نے بات کی۔